آئے اور آنے کے بعد نہ کچھ کلام کرتے ہیں، نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں۔ ماں پریشان ہے، کعبے کی دیوار بند ہو گئی ہے، نہ بچہ کچھ کھاتا ہے، نہ بچہ آنکھ کھولتا ہے، نہ بچہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ عجیب کیفیات جب سمجھ نہیں آتی تو اس کے بعد 3 دن بعد ختمی مرتبہ آئے تو آنکھیں بھی کھل گئیں، غذا بھی لے لی، زبان بھی متحرک ہو گئی۔ یعنی غلط نہ ہوگا کہا جائے کہ علی کا مقصود دنیا میں صرف محمد ہے۔ علی کو دنیا میں محمد چاہیے، محمد ملے گا تو علی آنکھ کھولے گا، ورنہ علی کو آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں محمد کی تصویر آئی، علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ یہاں محمد کا لعاب دہن آیا، علی نے رضا کو لیا اور فوراً زبان کو متحرک کیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون۔ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، دیکھیں فرق ہے۔ جناب عیسیٰ بھی گود میں گفتگو کر رہے ہیں، قرآن نے نقل کیا نا، قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی کا بنایا۔ لیکن ایک سادی سی گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے۔ نبی اچھا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی ائمہ علیہ السلام کی کسی فضیلت کا کسی نبی سے تقابل کیا جاتا ہے تو جہیز صرف تقابلی ہوتی ہے، ہرگز ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تقابل کرنے والا کسی نبی کے مقام کو گھٹا رہا ہے، گرا رہا ہے یا اس کو کم سمجھ رہا ہے۔ جو نبی ہے خدا کا منتخب شدہ ہے، خدا نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اپنی خلقت کے اندر اپنے پیغام کا رہنما بنائے، یعنی اس ذات کے اندر وہ صلاحیت تھی تو خدا نے نبی بنایا ہے۔ تو کبھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی نبی کے تصور کو گھٹایا جائے، بلکہ جہد کیا ہے؟ صرف تقابل کی۔ وہ کیا کہ کلام تو انہوں نے بھی کیا، اعجاز الہی تو انہوں نے بھی دکھایا، معجزے کا اظہار تو انہوں نے بھی کیا، لیکن انداز کیا ہے معجزے کا؟ ایک عام سی گفتگو کر رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی قرار دیا۔ ایک عادی سی عام سی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب علی اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں، جب علی ابن ابی طالب اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں تو صرف معجزہ نہیں دکھا رہے، صرف گود میں گفتگو نہیں کر رہے، صرف 3 دن کے ہوتے ہوئے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ اس صحیفے کی تلاوت کر رہے ہیں جو محمد پہ ابھی نازل بھی نہیں ہوا۔ یعنی احساس ہو رہا ہے کہ لوح محفوظ سے دیکھ کے قرآن کو پڑھ رہے ہوں۔ لیکن اس تصور کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب سے تصور قرآن ہے، جب سے مفہوم قرآن ہے، وہ علی کے ساتھ ہے، علی اس کے ساتھ ہے۔ جب سے مفہوم قرآن ہے، حسن کے ساتھ ہے، حسن اس کے ساتھ ہے۔ مفہوم قرآن ہے، حسین کے ساتھ ہے، حسین اس کے ساتھ ہے، علی ابن اور حسین کے ساتھ ہے، محمد باقر کے ساتھ ہے، جعفر صادق کے ساتھ ہے، تمام ائمہ کے ساتھ ہے۔ جب سے یہ مفہوم ہے، یہ ان کے ساتھ ہے، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو تعجب نہیں ہوگا کہ علی 3 دن میں قرآن کو پڑھیں، 4 دن میں قرآن کو پڑھیں، ولادت کے بعد پڑھیں، ولادت سے پہلے پڑھیں۔ کیوں؟ تصور یہ ہے کہ جب سے ان کا وجود ہے، ان کے ساتھ قرآن کا وجود ہے۔